السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسے خوبصورت واقعات ہوتے ہیں جو بزرگان دین بیان کرتے ہیں۔ ان قصوں کے پیچھے حکمت اور نصیحت ہوتی ہے اور زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے سیکھنے کے لیے اس میں بے شمار مواد موجود ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک اسے شیئر کیجئے تاکہ نیکی کا سلسلہ یوں ہی ایک سے دوسرے تک بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور و معروف ہے، کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ وہ ایک قصہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی اس غلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھیجے، لیکن اس کا دور دور تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ غلام چھپتا چھپاتا کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ اپنا وقت گزارتا تھا، اور ہر طرف بادشاہ کے سپاہی اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں آخر کب تک بھاگتا رہوں گا، یہ چھپنے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے بادشاہ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر میری زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کے دل میں رحم لے آئے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ چونکہ پہلے ہی اس پر بہت زیادہ غضبناک تھا، اس نے اسے دیکھتے ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فوراً گرفتار کر لو اور لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ اب غلام نے جب یہ دیکھا تو بہت چلایا، بہت اس نے فریادیں کیں، بڑی اس نے بادشاہ کی منتیں سماجتیں کیں، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا۔ جب سپاہی اسے قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے، اچانک سے اس غلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور آواز دی کہ اے اللہ، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس بادشاہ کی قید سے فرار ہوا۔ میں نے ساری زندگی اس کی خدمت کی، لیکن میں اس قید سے تنگ آ چکا تھا اور میں بھاگ گیا، لیکن جب میں بھاگا تو مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملی اور میں واپس اس کے پاس آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا یہ گناہ اتنا بڑا نہیں کہ جس کی سزا میں میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے قتل کیے جانے کے بعد الہی میرے خون کا وبال میرے اس بادشاہ کی گردن پر نہ ہو، اس لیے کہ میں نے برسوں اس کا نمک کھایا ہے، اس کی خدمت کی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ الفاظ سنے تو سپاہیوں کو حکم دیا، ٹھہرو، اسے اپنے قریب بلایا۔ جب یہ قریب آیا، بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے میں نے بہت سے قیدیوں مجرموں کے سر کاٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب وہ سزا کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جائے گئے تو انہوں نے بجائے مجھے دعائیں دینے کے مجھے تو گالیاں دیں اور خوب برا بھلا کہا۔ ناظرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان مایوسی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جب اسے اپنے سامنے موت دکھنے لگتی ہے، تو پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے جی میں جو آئے وہ کہتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرنا تو اس نے ہے ہی ہے، لیکن کیوں نہ دل کی بھڑاس الفاظ کے ذریعے سے نکالتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا، یہاں جو مرتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے جاتا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم نے میرے لیے دعا کیوں کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ، تو بہت رحم دل ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو پہلا بندہ ہے جس نے میرے لیے دعا کی اور میرے دل کو نرم کر دیا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے آزاد کیا جائے۔ پھر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام دے کر اسے آزاد کیا اور اپنے مصاحبوں میں شامل کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے کو بیان کرنے کے بعد کہ انسان کو اپنے اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس پر مصائب اس قدر آئیں کہ اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے، تب بھی وہ اپنے اخلاق کو اور حسن سلوک کو کبھی نہ چھوڑے۔ غلام طبیعت کے اعتبار سے ایک با اخلاق شخص تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے دعا اس نیت سے نہیں مانگی کہ بادشاہ مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دے گا۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے پھر بھی بادشاہ کو نہ گالیاں دیں اور نہ اپنے نیک اوصاف کو، اپنی نیک عادات کو چھوڑا۔ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ وہ اپنے خلق کا معیار اتنا بلند کر دے کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے سے بڑے سنگ دل شخص کا دل بھی نرم ہو جائے اور بڑے سے بڑے بد کردار شخص کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نصیحتوں اور ان حکمتوں سے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی، سیکھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔